میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، آج ساری دنیا میں بے چینی ہی بے چینی پائی جاتی ہے۔ کوئی ملک ہو یا شہر، گاؤں ہو یا محلہ، ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا افریقہ، انڈونیشیا ہو یا ملیشیا، تاجکستان ہو یا محبتستان، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بدامنی اور بے قراری نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر چین و سکون، آرام و راحت کہاں ملے گی؟ آؤ سکون و چین، آرام و راحت تلاش کرے۔ کیا ہندوستان میں ملے گی نہیں؟ کیا امریکہ میں ملے گی نہیں؟ کیا افریقہ میں ملے گا نہیں؟ اے مسلمانوں، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ ہندوستان کے ہر گوشے کا چکر لگایا مگر آرام و راحت نہ ملا۔ پاکستان کے ہر خطے کا نظارہ کیا مگر چین و سکون نہ ملا، بلکہ ہر ملک و شہر یعنی پوری دنیا کا چکر لگایا مگر چین و سکون نہ ملا۔ ہر طرف بے چینی ہی بے چینی نظر آئی۔ لیکن جب میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن تو ہی ہماری رہنمائی فرما، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن نے جواب دیا، اے ساحل پوچھتا ہے کہ چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملا کرتا ہے۔ برادران اسلام، قرآن نے پکار کر کہا، اے ساری دنیا کا چکر لگانے والوں، یہ پریشانیاں اور حیرانیاں اس لیے ہوتی ہے کہ آج تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، مسجدیں ویران پڑی ہے۔ اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کر اور دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر۔ پروردگار عالم نے ذکر کے متعلق قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ میرے پیارے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ و رسول کو فراموش کر چکے ہیں۔ برادران اسلام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بندہ اللہ عز و جل کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہے اور قیامت کے دن بلند درجہ والا ہے؟ تاجدار انبیاء، سرور قلب و سینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں غازی کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غازی وہ ہے جو کفار و مشرکین پر اتنی تلواریں چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، مگر اس سے بڑھ کر غازی وہ ہے جو راہ خدا میں جہاد بھی کرے اور ذکر الہی سے غافل نہ رہے۔ برادران اسلام، خاموش بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوئے گا۔ محفل پاک میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرتے رہے تاکہ مجھے بھی اچھا لگے، آپ کو بھی اچھا لگے۔ برادران اسلام، یہیں تک محدود نہیں، آئیے تاریخ کی روشنی میں واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت سوری سقط علی رحمہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھا جس سے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور، آپ کھانے میں دوسری چیز کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں روٹی وغیرہ چبانے اور ستو کھانے کے درمیان 90 مرتبہ زیادہ اللہ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہٰذا 40 برس سے ہم نے روٹی نہیں چبائی۔ برادران اسلام، ان بزرگان دین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے حالات کو دیکھیے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسجد سے صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ مؤذن پکارتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم آرام کی نیند سو رہے ہیں، بستر پر خراٹے لے رہے ہیں۔ مؤذن پکارتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی
पुरानी नमाज नींद से बेहतर है। हमारी कानों में अजान की आवाज़ आती है, लेकिन अजान की आवाज़ सुनने के बावजूद भी हम आराम की नींद सो रहे हैं। बिरादरान इस्लाम, कितनी अफसोस की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के मुतालिक एक ही जगह नहीं जिक्र फरमाया, बल्कि कई जगह नमाज से मुतालिक इरशाद फरमाया। चुनांच कहीं इरशाद रब्बानी होता है, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, कहीं इस अंदाज में जिक्र होता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, और कहीं यूँ हुक्म होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और कहीं यूँ इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के मुतालिक अपने कलाम मुक़द्दस में अलग अलग जगह अनोखे अनोखे अल्फाज में निराले निराले अंदाज में नमाज का जिक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का कहीं ज़कात के साथ हुक्म दिया, तो कहीं फहश बातों और बुराइयों से रोकने वाली फरमाया, तो कहीं नमाज को कामयाबी और पाकिज़गी हासिल करने का ज़रिया बताया, तो कहीं मोमिनों को हुक्म दिया कि सब्र और नमाज से मदद तलब करो। यही वजह थी कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल अमर पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ रुजू फरमाते। बिरादरान इस्लाम, लेकिन आज हम कोई भी मुश्किल में मुब्तला होते हैं तो हम लोग ज़ुबान पे शिकायत लेके बैठे होते हैं कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दर्स लेना चाहिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ रुजू फरमाते। बिरादरान इस्लाम, जब क़यामत कायम होगी तो नमाजियों को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा। पहला गिरोह जब जन्नत में दाखिल होगा तो उनके चेहरे आफताब की तरह रोशन होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे, जब हमें आज़ान की आवाज़ सुनाई देती तो उस वक्त हम मस्जिद में पहले ही से मौजूद होते थे। फिर दूसरा गिरोह दाखिल होगा जिनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमकते होंगे। उनसे पूछा जाएगा, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे, हम आज़ान से पहले ही वज़ू कर लेते थे और आज़ान सुनते ही मस्जिद में हाजिर हो जाते थे। फिर तीसरा गिरोह दाखिल होगा जिनके चेहरे सितारों की तरह दमकते होंगे। उनसे पूछा जाएगा, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे, हम आज़ान सुनने के बाद नमाज के लिए वज़ू कर लिया करते थे। अल्लाहु अकबर। नमाज कितनी प्यारी इबादत है कि शुरू करते ही जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। चुनांचे हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है उसके लिए जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके और परवरदिगार आलम के दरमियान सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूँगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। बिरादरान इस्लाम, आइए इस जिक्र से मुताल्लिक़ हदीस रसूल समाअत फरमाए। हज़रत अबू सालेह ने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत की और हज़रत अबू हुरैरा ने हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नामाए आमाल लिखने वाले फ़रिश्तों के अलावा वो ऐसे सियाह फ़रिश्तों को मुकर्रर फरमाया है जो ज़मीन पर सरगर्म सफ़र रहते हैं। जब वो किसी जमात को ज़िक्र में मशगूल पाते हैं तो एक से कहते हैं कि इधर अपनी मतलूबा चीज़ की तरफ आओ, लिहाजा वो सब फरिश्ते जमा हो जाते हैं और उन्हें आसमान तक घेरे में ले लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा और वो क्या कर रहे थे? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, वो तेरी हम्दो सना कर रहे थे। रब जलील फरमाता है, अगर वो मुझे देख ले तो उनकी क्या हालत होगी? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर वो तुझे देख ले
تو اس سے بھی زیادہ تیری تسبیح و تحمید کریں گے۔ رب پھر فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے زیادہ بھاگیں گے اور نفرتیں کریں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں۔ رب فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اور زیادہ چاہیں گے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ان میں فلاں بن فلاں بھی تھا جو کسی اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں یہ ایسی جماعت ہے جس کا کوئی ہم مجلس و ہم نشی ہو وہ بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ برادران اسلام، قیامت کی گھڑی آئیے ذرا یاد کرے اس بھیانک دور کو جب قیامت برپا ہوگی۔ اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹا کا ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن دوست کو یاد کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1 میزان عمل کے وقت جب تک کہ وہ اپنا ہلکا یا بھاری پلہ دیکھ نہ لے۔ نمبر 2 نامہ اعمال کے ختم ہونے کے وقت یا تو اسے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور اس وقت جب کہ جہنم سے آگ کی لپٹ لوگوں کی طرف بڑھتی چلی آئے گی اور کہے گی میں مشرق سرکش متکبر اور اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ انہیں اپنے شعلوں میں لپٹ کر جہنم کی گھاٹیوں میں ڈال دیں گی، اور پلسرات جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور اس پر کانٹے ہوں گے، لوگ اس پر بجلی کی چمک اور تیز ہوا کی طرح گزریں گے۔ برادران اسلام کتنی افسوس کی بات ہے، برادران اسلام غور کرنے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی زمین و آسمان پیدا کیا تو پھر سور کو پیدا فرمایا اور اسرافیل کو دیا، وہ اسے اپنے منہ میں رکھ کر عرش کی طرف نگاہ جمائے کھڑے ہیں کہ کب انہیں سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سور کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بیل کا ایک سینگ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑے دائرے والا ہے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کے دائرے کا قطرہ زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اسے 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، نمبر 1 گھبراہٹ کے لیے، نمبر 2 موت کے لیے، اور تیسری مرتبہ قبروں سے اٹھنے کے لیے۔ پھر روحیں ایسے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں زمین و آسمان کے خلا کو پر کر لیتی ہے اور ناک کے راستے سے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کو زندہ کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف آئیں گے، ان کے ساتھ براق اور جنتی لباس ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شق ہوگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ کون سا دن ہے؟ جبرائیل امی عرض کریں گے آپ کو بشارت ہو کہ سب سے پہلے شخص آپ ہے جن کی قبر شق ہوئی۔ برادران اسلام کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اللہ و رسول کو فراموش کر چکے ہیں۔ قیامت کا دن کیسا پر خطرناک دن ہوگا، لیکن اس بھیانک وقت اور پر خطرناک وقت کو ہم نے بھلا رکھا ہے۔ اے غافل انسان، جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ اے بندے بتا تم نے دنیا میں کیا عمل کیا اور اپنے ساتھ کیا لایا ہے،
تو آپ کیا جواب دیں گے میرے دوستو؟ ذرا سوچے برادران اسلام، قیامت کے دن کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ برادران اسلام، چنانچہ روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نمازیں دیکھی جائیں گی۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئی تو نمازوں کے ساتھ اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر نمازیں مکمل ہوئی تو نمازوں کے ساتھ سارے ان کے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ برادران اسلام، کتنی افسوس کی بات ہے، بات غور کرنے کی ہے۔ لیکن حضرات، نماز تو کیا کچھ انسان ایسے ملیں گے، آپ کو شاید پورے دن میں ایک بار بھی اللہ کا نام لیتے ہوں گے یا نہیں۔ آج ہمارے اندر کون سی برائی نہیں ہے؟ ہر برائی ہمارے اندر ہے۔ آتش بازی ہم میں، شراب نوشی ہم میں، پتنگ بازی ہم میں، جوا بازی ہم میں، سود خوری ہم میں، چگل خوری ہم میں، غیبت ہم میں، زناکاری ہم میں، چوری ہم میں۔ کون سی برائی ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہر برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرات، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر برائی سے باز نہیں آتے، نماز تو پڑھتے ہیں مگر آتش بازی سے باز نہیں آتے، نماز تو پڑھتے ہیں مگر جوا بازی سے باز نہیں آتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شراب نوشی سے باز نہیں آتے۔ ہر برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو آگ جلائی ہے، اٹھو اور اس آگ کو نماز کے ذریعے بجھاؤ۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے پیارے؟ ذرا بتائیں ہمیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس کمانا ہے، کھانا ہے، بچے کو پڑھانا ہے، وہ بھی انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے، ہندی میڈیم میں پڑھانا ہے، مدرسے میں پڑھانے کا تو نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز سکون اور توازہ کے ساتھ ہے۔ جو شخص اپنی نماز کے باعث فحش اور برے کاموں سے نہ رکا تو اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی جاتی ہے۔ قربان جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کہ وہ فرماتی ہے، ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ برادران اسلام، نہ جانے آج کتنے انسان ایسے نظر آتے ہیں کہ مؤذن اذان پکارتا رہتا ہے لیکن لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے لیکن چائے پیتے نظر آتے ہیں۔ جماعت کھڑی ہے، اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہیں۔ آج ہم 5 منٹ کے لیے اپنے کاروبار کو بند نہیں کر سکتے۔ حضرات، قربان جاؤں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر کہ نماز عصر کا وقت گزر رہا تھا کہ جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانو اقدس پر محبوب کبریا سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انبر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نماز عصر ادا فرما لی تھی اور جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ابھی نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی۔ ادھر سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، ادھر آقا مدینے کے والی آرام فرما رہے تھے۔ ایک طرف تو خدائے تعالیٰ کی عبادت تھی اور دوسری طرف نبی کریم کی اطاعت۔ لیکن قربان جاؤں اس عاشق رسول پر کہ جس نے اپنے آقا و مولا کے آرام کی خاطر نماز عصر جو تاکید والی نماز تھی قضا ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مولا نے واری تیری نیند پر نماز، مولا نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ برادران اسلام، حضرت مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرتے ہوئے آپ کو بیدار نہ کیا اور نماز عصر قضا ہو گئی، اور جب سورج غروب ہو گیا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ مقام غور ہے کہ جناب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو گئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اے علی کے ماننے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج نہ جانے تمہاری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی۔
گے. کیا آپ نے کبھی سوچا؟ لیکن قربان جاؤں حضرت علی پر کہ نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چشم نبوت کھلی اور فرمایا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ ما یبکی کا اے علی, ما یبکی کا یا علی, اے علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا آقا مجھے کسی چیز نے نہیں رلایا, میری نماز عصر قضا ہو گئی. چنانچہ مختار کل ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا بندی میں دراز کیا اور دعا مانگی, اے اللہ تعالیٰ, اے اللہ, علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, اس پر سورج کو واپس کر دے. چنانچہ سورج واپس ہو گیا اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر ادا فرمائی. اس کے بعد دوبارہ سورج غروب ہو گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا, تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا.